موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی اور جرم میں نہیں دی جا سکتی۔ یہ دعویٰ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا۔ چنانچہ آپ میزان صفحہ نمبر 282 پر لکھتے ہیں، موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی اور جرم میں نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان دو جرائم کو چھوڑ کر فرد ہو یا حکومت، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں کہ وہ کسی شخص کی جان کے در پہ ہو اور اسے قتل کر ڈالے۔ آگے کہتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت انہوں نے یہ کوٹ کی، جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔ اب یہ غامدی صاحب کا دعویٰ، آئیے محترم ناظرین ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے غامدی صاحب کی کتاب سے من و عن عبارت سنی، اب آئیے غامدی صاحب نے جو مغالطہ دیا۔ سب سے پہلی خیانت غامدی صاحب نے یہ کی کہ سورہ مائدہ کی جو آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ آیت پوری ہے ہی نہیں، ادھوری آیت انہوں نے پیش کی۔ اگر وہ پوری آیت لکھ دیتے تو اس سے وہ اپنا من پسند مفہوم نہیں لے سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مذکورہ آیت کا صرف اتنا حصہ لکھا ہے جس میں ان کو اپنا خود ساختہ مفہوم نکالنے میں کچھ آسانی پیدا ہو گئی۔ مکمل جو آیت ہے وہ یوں ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا کہ جس نے کسی کو بغیر قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچائی۔ اور یہ واقعہ ہے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر واضح احکام لے کر ان کے پاس آئے، مگر اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ محترم حضرات، مذکورہ آیت کے مضمون کا تعلق یہ تو بنی اسرائیل سے ہے، جس کا کوئی تعلق اسلامی حدود و تعزیرات سے ہے ہی نہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ صحیح احادیث جو تواتر کی مانند ہیں ان میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم یعنی سنگ ساری کی سزا یہ موجود ہے، جو کہ موت کی سزا ہے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں مرتد کے لیے موت کی سزا یہ بھی مقرر، مگر غامدی صاحب نے تو ایک ہی سانس میں دونوں شرعی حدود کا انکار کر دیا۔ اب آئیے غامدی صاحب کی ایک عادت، غامدی صاحب کے ہاں تحریف قرآن اور مذموم تفسیر بالرائے کی مثالیں یہ بکثرت پائی جاتی۔ ہم آپ کے سامنے غامدی صاحب کی ہی کتاب البیان سے چند ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سورہ لہب، بچہ بچہ اس کا ترجمہ جانتا۔ سورہ لہب کا ترجمہ البیان صفحہ نمبر 260 پر غامدی صاحب نے یہ کیا، ابو لہب کے بازو ٹوٹ گئے۔ اچھا، پھر اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے یہ لکھا، یعنی اس کے اعوان و انصار ہلاک ہوئے، یعنی اس کے مددگار اور اس کی اولاد میں سے۔ اب آئیے سورہ اخلاص کا ترجمہ بچہ بچہ جانتا۔ غامدی صاحب نے البیان پیج نمبر 261 پر کیا ترجمہ کیا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ سب سے الگ ہے۔ بتائیے، یہ اپنا
من مانا ترجمہ اور خود ساختہ سورہ فیل آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ یہ کعبۃ اللہ شریف کو مٹانے کی غرض سے آیا، رب کریم نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا، سورہ فیل میں اس کا ذکر۔ اب یہاں پر سورہ فیل میں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس کا ترجمہ غامدی صاحب البیان پیج نمبر 240 پر یہ کرتے ہیں، تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا۔ اب بتائیے، یہ تو غامدی صاحب کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے ترجمے اور تفسیر کرتے ہیں اور ادھوری آیت پیش کر کے اس آیت کے اصل مضمون کو ہی بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری غامدی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس امت کو جو ہے وہ فتنوں میں نہ ڈالیں، وہ اس امت کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، رب کریم ہم سے کیا ارشاد فرما رہا۔ اگر وہ تھوڑا غور کریں گے، اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہدایت کے دروازے ان پر کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کا نور کامل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔